انفارمیشن لائبریری کے ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طاہر شمسی ہے، میں NIBD کا ڈین اور چیئرمین ہوں، اور الحمدللہ پاکستان میں پیسو امیونائزیشن کا جو علاج ہے، سے جو علاج ہو رہا ہے کورونا وائرس کے مریضوں کا جو کلینکل ٹرائل ہو رہا ہے، اس کو پورے ملک میں ہم لوگوں نے انیشیٹ کیا اور اس کو کمپلیٹ کرا۔ پیسو امیونائزیشن ایک ایسا پروسیس کا نام ہے، ایسے پروسیجر کا نام ہے کہ جس میں کسی انسان کے جسم میں بننے والی اینٹی باڈیز کو اس کے بلڈ سے نکالا جاتا ہے، اس کے پلازما میں وہ شامل ہوتی ہے، پلازما سے نکالا جاتا ہے اور زیادہ شدید متاثر مریض کے جسم میں ٹرانسفیوز کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ڈرپ لگتی ہے اس طریقے سے انفیوز کر دیا جاتا ہے، اور اس پلازما میں موجود اینٹی باڈیز جو جس وائرس کے خلاف ہوتی ہیں اس وائرس کو ان ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں، نیوٹرلائز کر دیتی ہیں۔ تو اس پروسیس کو پیسو امیونائزیشن کہتے ہیں، اور یہ ریکور ہوئے ہوئے فرد کے پلازما سے منتقل کیا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں پیسو امیونائزیشن کنویلسنٹ پلازما کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت کم و بیش 25 سے 30 ہزار جو ہیں اب تک ان کا علاج ہو چکا ہے، اور اس کو بڑے پیمانے پہ اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے جو سیفٹی کے معاملات ہیں کہ جو جن مریضوں کو لگایا جا رہا ہے ان میں اس کے کمپلیکیشن، اس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن یا سائیڈ افیکٹ نہیں دیکھے جا رہے، اور جو دے رہے ہیں، جو ڈونیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ بھی ان کے اندر بھی کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پیچیدگی پیدا ہوتی ہوئی ابھی تک نہیں دیکھی گئی ہے اور نہ دیکھی جائے گی۔ جیسے سمجھ لیجیے کہ پلازما کا استعمال تو قریب 50-60 سالوں سے روزانہ کی بنیادوں پہ مختلف اسپتالوں میں جو جگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے، جن کی ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہوتے ہیں اور بہت خراب بگڑ جاتا ہے ہیپاٹائٹس سی کا کیس، ان میں یہ باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو بلیڈنگ ڈس آرڈر والے ہیموفیلیا والے اکثر پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی پلازما استعمال ہوتا ہے۔ تو پلازما کا استعمال کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان خوف کھائے۔ تو یہ جو پلازما ہم نکالتے ہیں ریکور ہوئے ہوئے لوگوں سے، کورونا کے ریکور ہوئے ہوئے لوگوں سے، یہ ایک مشین کے ذریعے نکالتے ہیں جس کو ایفریسس مشین کہتے ہیں، اور یہ کوئی اس کے اندر انسان کے جسم میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ریڈ سیل اس کے اندر ڈونر کے جسم میں واپس ڈال دیے جاتے ہیں، صرف خون کا جو پانی جسے پلازما کہتے ہیں وہ صرف جمع کیا جاتا ہے، اور یہ پروسیجر جو ہے تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے دوران یہ پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے، اور جس انسان کے جسم میں یہ ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو حوصلہ افزا نتائج دیکھ رہے ہیں کس کلینکل ٹرائل کے، اس کے مطابق جو لوگ ابھی وینٹیلیٹر پہ نہیں گئے ہیں ان میں جب یہ جاتا ہے تو تقریباً 2 سے 3 دن کے اندر مریض کی حالت میں نمایاں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے، ریکوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ کام نہیں کرتا، جیسے کہ کسی بھی دوا کے ساتھ ہوتا ہے، کسی بھی علاج کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں کام کرتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں میں یہ اپنے اثرات دکھا رہا ہے، لوگوں میں ریکوری ہوتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مریض کی حالت اسٹیٹک رہتی ہے۔ پلازما سے کامیابی کا، پلازما سے ریکوری کا امکان اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ کس اسٹیج پہ پلازما لگایا گیا۔ اگر کسی مریض کو پلازما اس وقت لگا جب ہر قسم کی جو علاج ہے انسان کا وہ فیل ہو چکا ہو تو پلازما بھی شاید کام نہ کرے۔ وینٹیلیٹر پہ جو لوگ جا چکے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر وینٹیلیٹر پہ گئے ہوئے 2 سے 3 دن گزرے ہوتے ہیں تو پھر بھی پلازما دینے کے بعد ان میں ریکوری ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جس کو کورونا ہو اور وینٹیلیٹر پہ یہ 7 دن سے زیادہ کسی کو ہو گئے ہو تو ریکوری ہونے کے امکان بہت کم ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں ہم منع کرتے ہیں کہ اس کو نہ لگایا جائے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پلازما لگانے سے پہلے جو شرائط ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو پلازما لگ رہا ہے یا تو وہ خود یا اس کے خاندان کا کوئی فرد جو ہے اس کا اجازت نامے پہ سائن کرے، اس لیے کہ یہ کلینکل ٹرائل ہے، اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اجازت نامہ قانونی طور پہ ہم لینے کے پابند ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو جس سینٹر میں علاج ہو رہا ہے وہاں کا جو ڈاکٹر ہے وہ ہم سے مریض کی حالت کی جو میڈیکل سمری ہے، اس کی رپورٹیں ہیں ساری کی ساری وہ شیئر کریں، اور ان رپورٹوں میں ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پلازما لگتے وقت اس کے جو کیمیکلز اس کے جسم میں ہوتے ہیں جو سائٹوکائن کہلاتے ہیں، سائٹوکائن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج نہ ہو چکا ہو، کیونکہ اس کی موجودگی میں سائٹوکائن کی وجہ سے جو ڈیمیج اگر کسی کو ہو جائے تو پلازما دینے سے مزید بگڑنے کے خطرات ہوتے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کرنے کے بعد جب ہمیں یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں، تو پھر ہم پلازما کو لگاتے ہیں۔ اب اس وقت جو مریضوں کی تعداد پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، 30 سے 35 ہزار لوگ ریکور ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں، یا جو لوگ گھروں میں آئسولیشن اور کوارنٹائن میں تھے وہ افراد جو ہیں وہ ریکور ہو چکے ہیں اور وہ کورونا کے خطرات سے پاک ہو چکے ہیں۔ اچھا، اور روزانہ کی بنیاد پہ اس وقت ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں یہ درخواستیں آ رہی ہیں کہ ہمیں پلازما دے دیں، ہمیں پلازما دے دیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو کلیئر کر دوں کہ یہ پلازما جو ہے یہ کوئی اسٹینڈرڈ علاج نہیں ہے، یہ کلینکل ٹرائل کے ذریعے جو ہے وہ پلازما مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو جتنے لوگوں کی درخواستیں آ رہی ہیں اس کے مطابق ہمیں روزانہ کے حساب سے 100 سے 150 افراد کا پلازما ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے، جبکہ روزانہ 5، 4، 5، 6، 8 سے زیادہ لوگ پلازما دینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ ان کی خوف کی مختلف وجوہات ہیں کہ کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، کچھ لوگوں میں کے دماغ میں عجیب وہم ہے کہ پلازما دینے سے کچھ ان کو نہ ہو جائے، یا ان کے جسم میں کمزوری نہ ہو جائے، یا کورونا کے خلاف جو قوت مدافعت ان کے جسم میں بنی ہے وہ اگر وہ دے دیں گے تو ان کے جسم میں ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب پلازما دینے کے بعد آپ کے جسم میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ پلازما جب دے دیتے ہیں آپ تو آپ کا جسم مزید اینٹی باڈیز بناتا ہے، اور ایک ہفتہ آپ ہر ہفتے اپنا پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ہم 900 ml سے لے کے 1000 ml پلازما نکالتے ہیں، اور جتنا پلازما نکالتے ہیں اس کو نارمل سیلائن سے ریپلیس کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں کسی قسم کی پانی کی کمی نہ ہو پائے اور آپ کو کوئی تکلیف اور کوئی کمزوری کا احساس نہ ہو۔ تو ہمیں اس وقت بہت بڑی تعداد میں پورے ملک میں پلازما کی ضرورت ہے۔ پلازما جو ہے، اب اگر آپ کراچی کے شہر میں رہتے ہیں تو کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز NIBD جو گلشن اقبال مشرق سینٹر کے بالکل سامنے جو نیشنل اسٹیڈیم ہے کرکٹ کا اس کے بالکل پیچھے ہے، یہ وہاں پر آ کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ حیدرآباد کے آس پاس رہنے والے ہیں تو جان شورو میں لمز یونیورسٹی میں ہم نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اگر آپ سکھر اور اس کے آس پاس لاڑکانہ، گھوٹکی، گمبٹ، خیپور یہاں رہنے والے ہیں تو سکھر کا جو ریجنل بلڈ سینٹر ہے وہاں پہ ہم نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ لاہور کے آس پاس کے رہنے والے ہیں تو لاہور میں ثریا عظیم ہاسپٹل ہے چوبورجی پہ، وہاں پر ہم نے اپنا NIBD کے نے وہاں کے اس ہاسپٹل کے تعاون سے، ثریا عظیم ہاسپٹل کے تعاون سے وہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے، وہاں پر اس کا انتظام ہے، اور یونیورسٹی آف لاہور جو ہے وہاں پر اس کا انتظام ہے۔ PKLI ہاسپٹل ہے گورنمنٹ کا، وہاں پر اس کا پلازما دینے کا انتظام ہے۔ سیالکوٹ میں خواجہ صفدر میڈیکل کالج اور ہاسپٹل جو ہے وہاں پر اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی جو کہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا ایک حصہ ہے، وہاں پر اس کا انتظام موجود ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں پلازما جمع کرنے کا انتظام موجود ہے۔ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسفیوژن وہاں پر اس کا انتظام موجود ہے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس وہاں پر اس کا انتظام موجود ہے پشاور میں۔ اس کے علاوہ جو ریجنل بلڈ سینٹر ہے کوئٹہ کا، وہاں پر اس کا انتظام موجود ہے۔ اور ابھی ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ NDMA کے تعاون سے، حکومت پاکستان اور پروونشل گورنمنٹ کے تعاون سے جو پلازما کلیکشن کی جو فیسلٹیز ہیں وہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ موجود ہو، لوگوں کو بہت دور سفر کر کے پلازما دینے کے لیے نہ جانا پڑے، اور یہ انتظام جو ہے وہ ہو جائے۔ جو میں آپ سے جو نیشنل ہیلپ لائن ہے اس کو میں شیئر کر لیتا ہوں، اور اس کو اگر کسی آپ نے نوٹ کرنی ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ اس کا نمبر ہے 033-297-6390۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 033-297-6390۔ اس نمبر پہ رنگ کر کے، کال کر کے آپ پلازما ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، سینٹر کا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب ترین سینٹر کون سا ہوگا، اور وہاں پہ کس کو فون کر کے آپ معلومات حاصل کریں، کس سے رابطہ کریں، تو اس نمبر پہ جب آپ فون کریں گے 033-297-6390 پہ جب آپ فون کریں گے تو آپ کو یہ معلومات حاصل ہو سکے گی، اور پلازما کی ضرورت کے لیے بھی یہ نمبر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہاں سے آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ پلیز جو لوگ ریکور ہو چکے ہیں، اور آپ اگر کسی کو جانتے ہیں جو ریکور ہو چکا ہے کورونا سے، تو پلیز اس وقت ہمیں بے حد زیادہ ضرورت ہے
پلازما کے ڈونرز کی آگے آئیں اور اپنے بہن بھائیوں کی جانیں بچائیں. آپ کے اپنے ہی گھر میں کسی اور کو ضرورت پڑ سکتی ہے پلازما کی, تو یہ سمجھ کے تعاون کیجیے کہ آج آپ اپنے کسی کی پلازما آپ نے ڈونیٹ کیا, کسی آپ کے دیے ہوئے پلازما سے 2 جانیں بچیں گی. ہر دفعہ جب آپ ڈونیٹ کریں گے تو 2 جانیں بچیں گی, اور یہ جس کی جانیں بچ رہی ہیں وہ آپ کا سگا بھائی بہن بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ماں باپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, اور آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.